سجدہ آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے زیادہ بات کے اعتبار سے کون اچھا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اس کا خاص طور پہ اللہ نے سورہ رحمان میں ذکر کیا. علمہ البیان، اللہ نے اسے بیان کرنے کی، اپنی فیلنگز کو، اپنے سینٹیمنٹس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اور اس صلاحیت کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے جو اپنے لہجے کو، اپنی آواز کو، اپنی گفتگو کی صلاحیت کو وہ استعمال کرے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ اچھا عمل بھی کرے، اس لیے کہ وہ جو دعوت دینے والا ہے لوگ اس کے اپنے عمل کو بھی دیکھیں گے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس کی دعوت کسی مسلک کی، کسی فرقے کی دعوت نہ ہو، اس کی دعوت چند اختلافی امور کی دعوت نہ ہو، بلکہ اس کی دعوت اسلام کی دعوت ہو، ایمان کی دعوت ہو، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو. اور ظاہر ہے اگر وہ ایسی دعوت لوگوں کے سامنے رکھے گا تو اس پر اسے مشکلات بھی آئیں گی، لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم بھی برداشت کرنا ہوگا. فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب دو اچھائی کے ساتھ. تمہاری انفرادی زندگیوں میں کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو تمہارے پاس یہ موجود ہے اللہ کی طرف سے اجازت کہ تم اتنا ہی بدلہ لو جتنی برائی تمہارے ساتھ کی گئی ہے. لیکن جب تم اللہ کے دین کی دعوت کی بات کرتے ہو تو اس دعوت دین میں جب تمہارے ساتھ برائی کی جائے تو پلٹ کر تمہیں اچھائی سے جواب دینا ہے. وہ اس بڑھیا کے واقعے کو یاد کریں جو اپنا سامان اٹھانا چاہتی اور اپنے ذوف کی وجہ سے اٹھا نہیں پاتی. مکہ کا ایک نوجوان آتا ہے، کہتا اماں جان میں آپ کا سامان اٹھا دیتا ہوں، آپ بتائیے آپ کی منزل کیا ہے، میں آپ کا بوجھ اٹھا کے آپ کی منزل تک خود پہنچاتا ہوں. وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا ہے، اپنے کندھے پر رکھتا ہے، چلنے لگتا ہے. وہ بوڑھی عورت بڑی ممنون ہے، بڑی احسان مند ہے اس نوجوان کی. راستے میں چلتے چلتے کہتی ہے میرا بیٹا تم بہت اچھے نوجوان ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں. مکہ میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر رہا ہے، وہ ہمارے باپ دادوں کو غلط کہتا ہے، وہ ہمیں ہمارے خداؤں سے متنفر کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اپنے دین سے ہٹا رہا ہے. تم بہت اچھے نوجوان ہو، بڑے صالح نوجوان ہو، تم اس کی باتوں میں نہ آ جانا، تم اس کے قریب نہ بیٹھنا. یہ نصیحتیں کرتے 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 اس بڑھیا کی منزل آ گئی. یہ بوجھ اٹھانے والا خاموشی سے سب الفاظ سنتا جا رہا ہے، اور پھر یہ وہ گٹھا اٹھاتا ہے اور اسے زمین پر رکھتا ہے، ماں کو سلام کہتا ہے اور جانے لگتا ہے. تو وہ بڑھیا آواز دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا جاؤ، میں نے تو تمہارا نام بھی نہیں پوچھا. اور وہ پیچھے مڑ کر کہتا ہے اماں جان پورا راستہ جس محمد کو گالیاں دے رہی تھی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں. ایک لمحے سے پہلے وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی اس حسن سلوک کی وجہ سے. نہ اس نے مہر نبوت دیکھی، نہ اس نے معجزات دیکھے، نہ اس نے قرآن کی آیات سنی، اس نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا ہے. لہٰذا اس دین کی دعوت کے حوالے سے تم اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کرو کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بدلے میں اچھائی کرنے والے بن جاؤ. ادفع باللتی ہی احسن. کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تمہارے اپنے مسئلے پر تو تم اتنی ہی زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر سکتے ہو، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئے اور تمہیں اس پر کوئی مشکل اور مصیبت کا سامنا ہو تو اپنا دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کرنا ہے. تمہاری اس نرمی کی وجہ سے، تمہاری اس اخلاق کی وجہ سے لوگ تمہارے دین کی طرف راغب ہوں گے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت وہ جس کے اور تمہارے درمیان میں بڑی دشمنی ہے، بڑی عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گرم جوش دوست ہے. تمہاری اخلاق کی وجہ سے، تمہارے لہجے کی مٹھاس اور حلاوت کی وجہ سے اللہ تمہارے اور اس کے مابین محبت پیدا فرما دیں گے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ سعادت نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ سعادت صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو بہت بڑے نصیب والے ہیں. ہر شخص کے اندر یہ صبر کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھی ہے اللہ نے.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان آپ کو چھیڑے، آپ کو اکسائے اس دین کے کام میں، آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو اور لوگ تمہیں کیسا رسپونڈ کر رہے ہیں، تو شیطان کے اس نرغے میں، شیطان کی اس چال میں کبھی مت آنا. فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لینا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو چاند سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج و چاند کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. فإن استکبروا، پھر اگر وہ تکبر کریں. فالذین عند ربک، تو وہ فرشتے جو تمہارے رب کے پاس ہیں. یسبحون لہ باللیل والنہار، اس کی تسبیح کرتے ہیں رات اور دن میں. وہم لا یسأمون، اور وہ اس سے بالکل نہیں اکتاتے. آیت سجدہ ہے، آخر میں سجدہ ادا فرما لیجیے گا. ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. انک تری الارض خاشعہ، کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک تھی. فاذا انزلنا علیہ الماء، تو ہم نے اس پر پانی نازل کیا. اہتزت وربت، اس نے حرکت کی اور ابھر آئی. ان الذی احیاھا، بے شک جس اللہ نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے. لمحیی الموتى، یقیناً وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، غلطیاں تلاش کرتے ہیں. لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے، خیر، وہ بہتر ہے. امن یعطی آمن یوم القیامہ، یا وہ جو روز قیامت امن کی حالت میں آئے. اعملوا ما شئتم، کرو جو کچھ تم چاہو. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں. ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا. لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گئی. وانہ لکتاب عزیز، اور بے شک وہ ایک بڑی باعزت کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے پاس باطل نہیں آتا اس کے سامنے سے. ولا من خلفہ، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، اس کا نازل کیا جانا ہے بہت حکمت والے اور تمام خوبیوں والے رب کی طرف سے. ما یقال لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا آپ سے. الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا. بڑی تسلی دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ جو تانے آپ کو دے رہے ہیں، یہ جو نام آپ کے رکھ رہے ہیں، یہ جن چیزوں کو آپ سے منسوب کر رہے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ سب باتیں آج سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا اور بڑے دردناک عذاب والا ہے. اور یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دو جملے اس آیت میں اللہ نے جوڑے. آپ کے بارے میں وہی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کے بارے میں ہوئی. لہٰذا یہ فرما دیا کہ جو باتیں کرنے والے ہیں، جو اہل دین پر طنز و تنقید کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے. اور جن کو اللہ کے راستے میں اذیتیں اور تکلیفیں دی جائیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے. ان کے بعض بشری جو گناہ تھے، بعض بشری تقاضے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیں گے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑی تنقید برداشت کر رکھی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اس کو غیر عربی قرآن بنا دیتے. لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کہتے اس کی آیات ہم پہ واضح نہیں ہوئی. اگر عربی میں قرآن نہ آتا تو یہ عرب کہتے تو ہمیں تو قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی. أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، یہ کتاب غیر عربی کے لیے بھی ہے اور عربی لوگوں کے لیے بھی ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، فرمائیے قرآن ان کے لیے جو ایمان لائیں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور قرآن ان کے اندھا ہونے کا ثبوت ہے.
اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور کی جگہ سے پکارا جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے سے آپ کے رب کی طرف سے طے کر دی گئی تھی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ اس قرآن کے حوالے سے بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. من عمل صالحا فلنفسه، جس نے عمل کیا اچھا تو اس نے اپنے لیے کیا. ومن اساء فعليها، اور جس نے برائی کی اس برائی کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربك بالظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جس میں پارے کا آغاز ہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے باہر نہیں نکلتے. وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی مونس کوئی حمل نہیں اٹھاتی. ولا تضع الا بعلمه، اور نہ کوئی بچہ پیدا کرتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہے وہ پہلے سے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس روز اللہ انہیں پکاریں گے. أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ قالوا، وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، ہم آپ کو بتا چکے ہیں. مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے غائب ہو جائیں گے. مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان بھلائی مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے. وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی برائی آن پہنچے. فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بڑا مایوس اور بڑا نا امید ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اپنے پاس سے اسے رحمت چکھا دیں. مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو. لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، وہ کہے گا یہ تو میرے لیے ہی ہے، یہ میرا حق بنتا تھا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، بالفرض اگر مجھے واپس جانا پڑا اللہ کی طرف، بالفرض وہ قیامت آئی گئی، لگتا نہیں ہے کہ آئے گی لیکن اگر آ گئی. إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہوگی. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں جو مرضی کرتا ہوں مجھے معاف کر دے گا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کافروں کو ان کے اعمال کی خوب خبر دیں گے قیامت کے دن. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب بھی ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں. أَعْرَضَ، اور رخ پھیر لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. جب آسانی کی صورتحال ہے تب اللہ کو بھول گیا، اور جب مشکل پڑتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں اور مناجات کرتا ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا. ثم کفرتم بھی، پھر تم نے اس کا انکار کیا. من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جلدی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کے اپنے اطراف میں بھی، دنیا کے اس ماحول میں بھی جس میں یہ رہ رہے ہیں. وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر. یہ اپنے آس پاس غور کریں تو انہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. اپنے جسم کے اندر غور کر لیں تب بھی انہیں معلوم ہوگا کہ میرا خالق و مالک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. آج آپ سب کے موبائل پہ گوگل ہے، ذرا اس پہ کسی روز بیٹھ کے ذرا یہ سرچ کریں کہ ایک انسان کے جسم کے اندر، اس کے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اندر یہ جو وینز چل رہی ہیں، یہ جو خون کی رگیں چل رہی ہیں، ان کی لینتھ کیا ہے. وہ ہمارے پاکستان کے معاشرے میں جب کوئی نوجوان اپنی چھت پہ چڑھتا ہے نا اور پتنگ اڑانے لگتا ہے تو وہ اتنی سی ڈور ہوتی ہے، اس سے سنبھالی نہیں جاتی. کتنی دفعہ اس کو سیدھا کرتا ہے، کتنی دفعہ اس کو گنجل پڑنے سے بچاتا ہے، پھر بھی پھنس جاتی. ایک انسان کے 6 فٹ کے جسم کے اندر جتنے خون کی رگوں کا جال اللہ نے بچھا دیا ہے نا، اس سے اس پوری زمین کو کئی مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے. ذرا دیکھو تو تمہاری ان رگوں کو کون ہے جس نے تمہارے جسم کے اندر ایک دوسرے سے الجھنے نہیں دیا؟ کون ہے جو انہیں سیدھا کر کے رکھتا ہے؟ کون ہے جو ان کے اندر سے خون کے پورے نظام کو چلاتا ہے؟
کس نے تمہارا دل بنایا؟ کس نے تمہاری آنکھیں بنائی؟ اور اگر وہ تم سے یہ واپس لے لے، کوئی ہے جو دے سکتا ہو؟ انسان اپنے اوپر غور کرے، اپنے اندر غور کرے، اسے معلوم ہوگا میرا رب، میرا خالق، میرا مالک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو وہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، انہیں کوئی یقین نہیں ہے کہ آخرت آئے گی، انہیں کوئی یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن لو بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا اختتام اور قرآن مجید کی بہت اہم اور خوبصورت سورہ مبارکہ ہے سورہ شورى، جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یہ حروف مقطعات ہے، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، اور یہ وحی کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ جو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ بے حد بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ سرپرست بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر بھی نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ عربی قرآن، لتنذر ام القری، تاکہ آپ بستیوں کے مرکز کو یعنی مکہ والوں کو خبردار کریں، ومن حولھا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں، وتنذر یوم الجمع وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور خبردار کریں اس جمع کرنے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا، فریق فی السعیر، اور ایک گروہ ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتے تو انہیں ضرور ایک امت بنا دیتے۔ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سرپرست بنا رکھے ہیں؟ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی اصل سرپرست ہے۔ وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اور جو تم نے کسی شے میں اختلاف کیا، فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں بھی جوڑے بنائے۔ یذرؤکم فی، وہ تمہیں جہان میں پھیلا دیتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں ہو سکتی، اس اللہ کی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔
کسی اور شے کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا، اللہ نے تمہارے دین میں وہی قانون بنایا ہے، وہی شریعت تمہارے لیے مقرر کی ہے جس کا حکم دیا گیا تھا، جس کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے اسی کی وصیت کی ہے، اسی کی وحی آپ کی طرف کی گئی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے اس کی وصیت کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی حکم تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ حکم کیا تھا؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں جدا جدا نہ ہو جانا. دین کو قائم کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے، اس سے ثواب حاصل کیا جائے، یہ بھی ایک حصہ ہے. لیکن دین کو قائم کرنے سے مراد یہ کہ جو نظام زندگی ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق ہو جائے. نہ صرف ایک فرد کی زندگی بلکہ پورے نظام میں جو قانون نافذ کیے جائیں، جو پالیسیز بنائی جائیں، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہونی چاہیے. سارے انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم تھا، ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اچھا اب یہاں بات سمجھ لیں. پہلی تو بات یہ کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کو حکم تھا کہ دین نافذ کرو، لیکن یہ دین بالفعل نافذ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف القاب سے نوازا گیا ہے. ہمارے دین میں نبیوں کے مختلف القاب ہیں. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے. کتنے انبیاء علیہ السلام کے القاب ہیں جو دیے گئے ہیں. اور یہ اپنے اپنے طور پہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. لیکن جب قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے تو سورہ فتح کے آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا محمد الرسول اللہ. کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. یہ لقب خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے لوگ رسول نہیں بنے تھے، لیکن رسالت اپنے پیک پوائنٹ پر، اپنے عروج پر پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب دین بالفعل نافذ ہوا ہے، قائم ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب میں اس دین کو قائم کر کے دکھایا ہے، اور اس بات کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت اب زیادہ دور محسوس نہیں ہوتا جب یہ دین پوری دنیا میں نافذ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری سنائی. اور اس حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے، اگر قرآن مجید کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اور ان دو الفاظ کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہر شخص پر فرض قرار پاتا ہے، تو اقیم الدین کے حکم کے ساتھ دین کو قائم کرنا میرے آپ کے اوپر فرض کیسے نہیں ہوگا؟ اس دین کی سربلندی، اس کے نظام کا نفاذ، اس کے قوانین کا لاگو ہو جانا، اس کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان پر لازم. اور جب دین کے قائم کرنے کی بات آئے تو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، تمہارے مسلک، تمہارے فرقے، تمہارے اختلافی مسائل یہ اس راستے میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. تم جس مسلک پہ چل رہے ہو چلتے رہو، تم جس اسکول آف تھاٹ کو بہتر سمجھ رہے ہو اس کی پیروی کرتے رہو، بس دین کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ مشرکوں پر بڑی بھاری بات ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بلاتے ہیں. انہیں یہ پسند نہیں ہے. اس باطل نظام کے علم برداروں کے لیے یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے
کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو ختم کرو، اس کی جگہ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف اسے چن لیتا ہے. یہ کام کون کرے گا؟ اقامت دین کا، نفاذ شریعت کا، اعلاء کلمت اللہ کا کام کون کرے گا؟ جسے اللہ پسند فرما لے گا. اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے وہ، جنہیں اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور وہ جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا. بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے کر دی گئی ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو یقیناً ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ایسے شک میں اس کتاب کے حوالے سے جو بے چین کر دینے والا ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دے. آپ کی دعوت کا بنیادی پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو قائم ہونا ہے. ورنہ ایک جملے کا کلمہ پڑھنے سے مشرکین مکہ کو کیا تکلیف ہو سکتی تھی؟ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، یہ کلمہ پڑھ تو کامیاب ہو جاؤ. تو ایک جملہ کہہ دیتے سارے مسئلے حل ہو جاتے. دل سے نہیں مانتے تھے اللہ کو نہ مانتے، ایک جملہ ہی کہنا تھا، کہہ دیتے. انہیں اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ یہ کلمہ صرف پڑھنے کی شے نہیں ہے، بلکہ اس کو اب پورے نظام کی تبدیلی کا ایک اشارہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. اب یہ نظام بدلنا ہوگا اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ کی دعوت اسی لیے ہونی چاہیے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بلاتے رہیے اس کی طرف، دعوت دیتے رہیے، لوگوں کو جمع کریں، اکٹھا کریں. جو ہم مقصد ساتھی جمع ہو جائیں ان کی ایک جماعت تیار کریں، اس جماعت کا تزکیہ کریں، اس کو اللہ کے قرآن کے ذریعے سے پاکیزہ کریں، انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیں، اس قرآن کو اپنا ذریعہ دعوت بنائیں. اور پھر جب ایک معتدب تعداد ہو جائے تو پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں اترے کفار کے مقابلے میں. 23 سالہ زندگی کے اندر جتنا قرآن نازل ہوا ہے نا، ایک مقام آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ تب ہوا ہے جب فتح مکہ ہوئی، جب اللہ کا دین غالب آ گیا. اصل فتح یہ ہے. بدر بھی فتح تھی، احزاب بھی فتح تھی، تبوک بھی فتح تھی، لیکن وہاں یہ آیت نہیں اتری. اذا جاء نصر اللہ والفتح کا اعلان تب ہوا ہے جب جزیرہ نما عرب کے اوپر دین نافذ ہوا ہے بالفعل، جب دستور اللہ کی کتاب کو قرار دیا گیا ہے، رسول اللہ کی سنت کو قرار دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو لیجسلیشن ہوگی وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی، اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اسی کی دعوت دیتے رہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ڈٹے رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَقُلْ، اور آپ فرمائیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں حجت بازی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، استقامت دین کی جدوجہد سے اعراض کرنے والے ہیں. من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کی جا چکی ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کی دلیلیں باطل ہیں. علیہم غضب، اور ان پر غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ. شریعت نازل کی اللہ نے، اس میں وہ ترازو نازل کیا ہے جو اس معاشرے میں عدل کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے. اور اس کے متبادل تم کوئی نظام دنیا میں لے کر آؤ گے
جس میں شریعت اسلامی کا عمل دخل نہ ہو یا کوئی جزوی عمل دخل ہو، وہ نظام انسانوں کے اندر فلاح و بہبود کا سبب بھی نہیں بن سکتا اور وہ معاشرے میں عدل کے قائم کرنے کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانیں شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں اسے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، وہ کہتے ہیں جو ڈراوا ہمیں دیتے جا رہے ہیں آ جائے وہ قیامت۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اس قیامت سے ڈرنے والے ہیں، لرزنے والے ہیں، کانپنے والے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ، سن لو بے شک وہ جو جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت نرمی فرمانے والا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وهو القوی العزیز، اور وہ بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الاخرہ، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو آخرت کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے آخرت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نعطیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے قانون بنایا ہو ان کے لیے دین میں؟ ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا۔ وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم ظالموں کو دیکھو گے وہ ڈرنے والے ہوں گے اس میں جو انہوں نے کمایا ہے۔ وہو واقع بہم، حالانکہ اس کا وبال ان پر پڑنے والا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہے جو ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، کہیے ان سے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میں اس دین کے قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے دی جانے والی دعوت پر تم سے کسی دنیاوی فائدے کا طلبگار نہیں ہوں، نہ میں اقتدار چاہتا ہوں، نہ میں دنیاوی مال و دولت چاہتا ہوں، میں تمہیں اس دین کی طرف اس لیے بلا رہا ہوں کیونکہ اس کی ذمہ داری میرے رب کی طرف سے لگائی گئی ہے مجھ پر۔ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قرابت میں خیر خواہی کرنا، اہل مکہ کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اور دل میں خیال یہ آتا ہے کہ میرے رشتہ دار کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ یوں تو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، وہ کیفیت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لوگ جو قریبی ہیں، وہ جو رشتہ دار ہیں، ان کے جہنم میں جانے کا دکھ سب سے زیادہ ہے۔ اب پیچھے پڑ آئے ہیں، چچا ایمان نہیں لایا، آخری لمحے تک، زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان میں کہتے رہے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ کلمہ پڑھ لو۔ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، اب تو تمہارے قبیلے والوں کو علم نہیں ہوگا، اب تو دنیا سے جانے لگے ہو، بعد میں جو کچھ کہتے رہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، اب تو کلمہ پڑھ لو۔ اور کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت طاری ہوئی ہے جب اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ الا المودۃ فی القربى، انسان کی خواہش ہوتی ہے جس کام کو میں لے کر چل رہا ہوں، جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا میں کرنے کا کام یہی ہے، میرے خاندان والے سب سے پہلے میرا ساتھ دینے والے ہوں۔ اور اکثر اوقات اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آیا کرتی ہے، ساری دنیا اتباع کرنے پر تیار رہتی ہے۔ حبشے سے آنے والا بلال قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، روم سے آنے والا صہیب بھی بیٹھ جاتا ہے، فارس سے آنے والا سلمان بھی آ جاتا ہے، نہیں آتا تو وہ سگا چچا نہیں آتا۔ یہ ہے اصل آزمائش۔ الا المودۃ فی القربى، کسی داعی سے پوچھ کے دیکھیے اس کے دل میں کیا خواہش ہوگی کہ میرا خاندان، میرے قریبی لوگ بھی میرے ساتھ اس کام کا حصہ بنے تاکہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں جیسے آج دنیا میں میرے ساتھ ہے۔
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو کوئی نیکی کمائے گا نزد لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے لیے اس نیکی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پہ جھوٹ کر لیا معاذ اللہ. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ حق کو اپنے ارشادات سے سچا ثابت کر دیتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویعفو عن السیئات، اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. ویعلم ما تفعلون، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ویستجیب الذین آمنوا، اور قبول کرتا ہے ان کی دعائیں جو ایمان لائے ہیں. جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہ اللہ پر ان کا حق ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو شدید عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ نازل فرماتا ہے ایک اندازے سے جتنا وہ چاہتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے. مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ مددگار اور سب خوبیوں والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور جو اس نے ان دونوں میں جانداروں میں سے پھیلا دیے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تیرنے والے جہاز سمندر میں ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہیں. إِن يَشَاء يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ سمندر کی پشت پر کھڑے رہ جائیں. ہوا نہ چلے تو یہ کیسے چلیں گے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر گزار ہے. او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ انہیں تباہ کر دے ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے. وہی ہوا زیادہ تیز چلنے لگے تو طوفان کی شکل اختیار کر جائے اور پھر اللہ ان جہازوں کو غرق کر دے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے. فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، صرف عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا، ان کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون، وہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کی صفات آ رہی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے دعوے دار. کیسے ہوں گے وہ؟ کون سی صفات ہیں اللہ کو جو ان میں پسند ہیں، جن کی بنیاد پر اللہ نے چنا ہے انہیں اس مشن کے لیے؟ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں. اور یہاں یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو غصہ ہے، یہ جو غضب ہے، یہ دو طرح کا ہے. انسان کو کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے غصہ آئے تو اس پر معاف کر دینا دین میں انتہائی پسندیدہ ہے، خاص طور پہ تب جب بدلہ لینے کا اختیار بھی موجود ہو. اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے رکھی ہے کہ تم پر اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو تم اس کا بدلہ لے. اور انسان دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بھی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ خود پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے. اس کے باوجود اگر وہ معاف کر دے
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم معاف کرو گے تو یاد رکھو اللہ بھی تمہیں معاف کرنے والا ہے. الرحمون من رحم الرحمن، حدیث کے الفاظ ہیں. وہ جو رحم کرنے والے ہیں زمین والوں پر، عرش والا ان پہ رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ صرف ذاتی سطح پر پسندیدہ ہے. جب بات ہو اللہ کے دین کی اور تمہارے چہرے کی رنگت سرخ نہ ہو جائے اللہ کی غیرت کی وجہ سے، اللہ کے دین کی حیا کی وجہ سے، تو سمجھو پھر تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی توہین کی جا رہی ہو. یاد ہے وہ واقعہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے یہ سنا تھا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے، مانگتا رہتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس غیرت میں آ کر اس شخص کو تھپڑ مارا تھا. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کے تو کیا ہی کہنے. اللہ کے دین کی غیرت اگر کسی نے سیکھنی ہو، اللہ کے دین کی گستاخی پر کسی نے رسپونڈ کرنا کیسے وہ سیکھنا ہو، تو اسے دیکھنا پڑے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک لمحے سے پہلے تلوار نیام سے باہر آتی تھی. کس کی مجال ہے جو ان کے سامنے اللہ کی گستاخی کرے؟ کس کی مجال ہے جو اللہ کے قرآن کی مخالفت کرے؟ کس کی مجال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا کے دیکھے؟ وہ ایک نام نہاد مسلمان جو اصل میں منافق تھا، وہ ایک کیس لے کے آیا حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ. ساتھ ایک یہودی تھا، کہا جناب میرے سے جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کرا دیں. وہ یہودی کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمارا کیس ضرور سنیں اور ہمارا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے یعنی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور یہ وہاں سے فیصلہ کروانے کے بعد اپیل لے کر آپ کے پاس آ گیا. حضرت عمر نے تلوار نکال کے اس کا سر قلم کر دیا. اس کے قبیلے کے لوگ آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھو مسلمان تھا، حضرت عمر نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی اس کی یہ جرت آپ سے فیصلہ کروا کے یہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون رائے گاں گیا، یہ مسلمان نہیں تھا منافق تھا، عمر سے اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا. اگر تمہارے چہرے اللہ کے دین کی غیرت سے سرخ نہیں ہوتے، تمہاری خوابگاہوں میں آگ نہیں لگتی، تمہارے شبستان ویسے ہی ہرے بھرے رہتے ہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور تم اس پہ خوش رہتے ہو، تو پھر تمہارے حالت پہ سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. انسان کے اندر دین کی غیرت ہونی چاہیے. اپنی ذات کے حوالے سے غصے کو دبانا، غضب کو ٹھنڈا کرنا یہ پسندیدہ بات ہے، اللہ کے دین کے حوالے سے نہیں. فرمایا والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم اور ان کا معاملہ باہم مشورے سے طے ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ اور یہ کہ جب ان پر کوئی زیادتی واقع ہوتی ہے، هُمْ يَنْتَصِرُونَ تو اس کا بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی. اگر تم پر کسی نے زیادتی کی ہے تو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو تم. فَمَنْ عَفَا ہاں جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کیا کرتا. وَلَا مَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور یقیناً جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لینے والے ہوں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس بے شک ملامت ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. اولئک لهم عذاب علیم یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، ان ذلک لمن عزم الامور بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما له من ولی من بعدہ
فما لہ من ولی من بعدی، تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی حمایتی نہیں ہے. وتری الظالمین لما رأوا العذاب، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، یقولون کہیں گے هل الى مرد من سبیل، بس واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک مرتبہ میں دنیا میں دوبارہ بھیجا جا سکتا ہے، دوبارہ چانس مل سکتا ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے. خاشعین من الذل، ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے. ينظرون من طرف خفی، اور چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے. وقال الذين آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، بے شک اصل خسارے میں جانے والے تو وہ ہیں جو قیامت والے دن اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کر خسارے میں چلے گئے، جو خود بھی اپنی ذات کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے اور جنہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے راستے پہ چلایا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو بے شک ظالم لوگ تو عذاب میں رہنے والے ہی ہوں گے. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے ان کے کوئی حمایتی جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں. ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما له من سبیل، تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کا ٹلنا اللہ کی طرف سے ممکن نہیں ہے. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی تمہارے لیے. وما لکم من نکیر، اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی. فإن اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے اللہ کے دین کا پیغام پوری طرح ان تک پہنچا دیا، آپ نے انہیں دعوت پیش کر دی. اب اگر یہ نہیں مانتے تو وبال انہی پر ہوگا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب بھی ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، اس میں اتراتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی وجہ سے جو اس کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اپنے اعمال کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ناشکرا ثابت ہو جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. یہ اولاد کی تقسیم اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے. کیا تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس پہ اللہ کے شکر نہیں ادا کرتے؟ انہ علیم قدیر، بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا کوئی اللہ پیغامبر بھیجتے، کوئی فرشتہ بھیج دیتے ہیں. فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اپنے حکم سے جو چاہتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بے حد بلند اور کمال حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف روح اپنے حکم سے. ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا. نہدی بہ من نشاء، ہم اس کے ذریعے سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف واپس لوٹتے ہیں. اس سورۃ الشورى کا اختتام ہے اور اب آغاز ہو رہا ہے سورہ زخرف کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حروف مقطعات، اور اس کے بعد فرمایا وہ قسم ہے واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، وانہ فی ام الکتاب لدینا، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس یعنی لوح محفوظ میں ہم نے اس قرآن کو رکھا ہے، لعلی حکیم، یقیناً بہت بلند اور کمال حکمت والا ہے، افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تمہیں نصیحت بھیجنا روک دیں اپنا رخ پھیرتے ہوئے، ان کنتم قوم مسرفین، کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ۔ ایک تو یہ وارننگ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تم تو مخالفت میں حد سے گزر رہے ہو، تو پھر ہم تمہاری طرف یہ قرآن نازل کرنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ اور ایک عمومی پیغام میرے آپ کے لیے، وہ لوگ جو حد سے گزر جایا کرتے ہیں اللہ کی مخالفت میں اور دین کی مخالفت میں، اللہ ان کی طرف نصیحت کرنے والے کو بھیجنا بند کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے نبی بھیجے پہلے لوگوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان کا مذاق اڑاتے رہے، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو زیادہ سخت تھے زور میں، یعنی ان مکہ والوں میں سے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ ضرور کہیں گے انہیں پیدا کیا ہے اس زبردست اور سب کچھ جاننے والے رب نے، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو، وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے ساتھ، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس سے ایک مردہ بستی کو زندہ کر دیا، كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پھر یاد کرو اپنی نعمت کو جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، کہ کس نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، یہ اتنے تم سے زیادہ وزن کے اعتبار سے بھی، قد کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں وہ جانور جن کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم انہیں کنٹرول کرتے ہو، تم ان کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہو، تم انہیں جہاں چاہتے ہو چلاتے ہو، جہاں چاہتے ہو روک لیتے ہو۔ لہٰذا جب اللہ تمہیں کوئی سواری عطا فرمائے، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو اور چاہے وہ کشتیوں میں سے ہو اور چاہے وہ آج کی جو ماڈرن سواریاں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر رکھی ہیں، جب تم ان پہ جم کے بیٹھ جاؤ تو فوراً یاد کیا کرو یہ تمہارے پاس نہ ہوتی اور تم اس کو نہ چلا سکتے نہ دوڑا سکتے اگر اللہ اسے تمہارے قبضے میں نہ دیتا، تو فوراً پڑھا کرو، وَتَقُولُوا، کہا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا ہے، جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، جس نے یہ سواری مجھے عطا فرمائی ہے، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اسے قابو میں ڈالنے والے نہیں تھے، ہماری کیا حیثیت اور اوقات تھی، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ انسان اگر اپنی سواری کو چلانے سے پہلے اس بات کی یاد دہانی کر لے کہ مجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اس موت کا خیال اس کے ذہن میں رہے گا اور وہ ہر وقت یہ سوچتا رہے گا کہ کہیں اسی سفر کے دوران کسی حادثے کے نتیجے میں مجھ پر موت نہ آ جائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز بنائے، یعنی اللہ کی اولاد قرار دے دی، معاذ اللہ۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان بڑا کھلا ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، کیا اللہ نے بنا لی ہیں اس میں سے جو وہ پیدا فرماتا ہے اپنی بیٹیاں بنا لی، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب اس میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے اس شے کی جسے رحمان نے مثال کے طور پہ بیان کیا ہے، یعنی بیٹیوں کی، آپ اندازہ لگائیں کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے استعارہ استعمال کیا، رحمان کی رحمت کی مثال ہے بیٹیاں، جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے بیٹے، انہیں تو محبت تھی بیٹوں سے، نرینہ اولاد سے،
آج بھی آپ اس دور کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ماڈرن دور ہے، کبھی آپ دیکھیں نا وہ ڈاکٹرز کے پاس اور وہ یہ جو حکیم اور یہ عامل اور یہ سب، بھائی نرینہ اولاد کا فارمولا حاصل کریں ہم سے، کیسے آئے گا؟ کیسے بیٹے ہوں گے؟ ایک ایک بیٹے کے چکر میں 8-8 10-10 بیٹیاں پیدا کر لیتے ہیں لوگ کہ ہمیں بیٹا ملے. بھائی یہ تقسیم اللہ کی ہے، یہ تو اللہ نے طے فرمایا. اللہ نے تمہیں اولاد دینی ہے یا نہیں دینی، اور جو دینی ہے اس کی ترتیب کیا رکھنی ہے، اس کی تقسیم کیا کرنی ہے، اللہ کا فیصلہ، تمہارا نہیں ہے. اللہ نے ان بیٹیوں کو رحمت بنایا. فرمایا اومن ينشأ فی الحلیہ، اور کیا وہ ایسی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے میں بات کو واضح کرنے والی نہیں ہے. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ جو اولاد ہے نا، اس کے لیے مجھے بیٹیاں، اس کے لیے مجھے زیور بھی بنانے پڑیں گے، یہ میرے اوپر معاشی طور پہ بوجھ ہے معاذ اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میری قبیلے میں لڑائیاں ہوں گی تو یہ میری بیٹیاں جا کے میرا ساتھ نہیں دینے والی ہوں گی. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہیں فرشتوں کو جو خود رحمان کے بندے انہیں مونس بنا دیا. أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان کی گواہی لکھ لی جائے گی. وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. وقالوا، اور انہوں نے کہا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے ان بتوں کی. ما لهم بذلك من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے. انهم الا يخرصون، وہ صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. اما اعطیناهم کتابا من قبله، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب عطا فرمائی ہے؟ فهم به مستمسکون، تو اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا. وانا علی آثارہم مہتدون، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں. وکذلک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کو خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. الا قال مترفوها، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پہ پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اگرچہ میں تمہارے پاس زیادہ سیدھا راستہ لایا ہوں اس کی نسبت جو تم نے اپنے باپ دادا سے پایا تھا. قالوا، انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بے شک جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بدلہ لیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھو ذرا جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے. یہ خاص بات اس لیے آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ کرتے تھے. ان سے پوچھتا تھا آپ کس دین پر ہیں، تو کہتے تھے دین ابراہیمی پہ. اللہ نے واضح کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں بیزار ہوں اس سے. الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا فرمایا. فإنہ سیہدین، بے شک وہی میری رہنمائی فرمائے گا. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی بات کو باقی رہنے والی بات بنایا اپنے پچھلوں میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں. یہ بتوں کی پوجا کرنے والے کس منہ سے اپنی نسبت ابراہیم کے ساتھ کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ تو ان بتوں سے بیزار تھے. بل متعت هؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے انہیں ساز و سامان دیا، انہیں بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. ورسول مبین، اور حق کو واضح کرنے والے رسول بھی تشریف لے آئے. ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آیا. قالوا هذا سحر، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. وإنا به کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، اور انہوں نے کہا یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا على رجل من القريتين عظیم، دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر. کوئی امیر آدمی ہوتا، کوئی بڑا سردار ہوتا، کوئی بڑا ادیب ہوتا، کوئی بڑا انٹلیکچوئل ہوتا، اس پر یہ قرآن نازل ہوتا تو ہم مانتے. اہم یقسمون رحمت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرنے والے ہیں، یہ فیصلہ کریں گے کہ قرآن کس پہ نازل ہونا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں ہی ان کی روزی تقسیم کر دی ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا ہے. لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ان میں سے کچھ دوسروں کو اپنا خدمتگار بنا لے. سارے امیر ہو جاتے، سارے باس بن جاتے تو امپلائی کون رہتا، خدمتگار کون بنتا.
وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کی رب کی رحمت تو سب سے بہتر ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ یہ سب لوگ ایک ہی امت بن جائیں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، یقیناً ہم ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں بنا دیتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہو جاتی ہیں. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے یہ سب. ان کے محل سونے چاندی کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے فرش، ان کی چھتیں سونے چاندی کی ہو جاتی. کن کی؟ کفر کرنے والوں کی. انہیں ہم نے دنیا میں مال و متا دیا، اس سے امپریس ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی کے پاس دنیا میں آسانی کا ہونا، آسائش و آرائش کا ہونا، یہ اس بات کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ لوگ حق پہ ہیں. لہذا اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ ان سے مروب نہ ہو. دنیا کی حیثیت تو اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی نہیں ہے. اور کیا خوبصورت انداز تربیت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گلی میں سے گزرتے جا رہے ہیں، ایک خالی پلاٹ ہے اور اس کے اندر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں، اور اس کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہے. مردہ، کوڑے کا ڈھیر، گندگی، بدبو، مردار، حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے بندو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم کا خریدے؟ صرف 1 درہم کا خرید. سوال تھا، حکم ہوتا تو صحابہ اس مردار بکری کے بچے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. سوال تھا کون خریدے گا 1 درہم میں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی اسے مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، جو ویلیو تمہاری نظروں میں اس مردار گندگی کے ڈھیر پہ بڑے ہوئے بکری کے بچے کی ہے نا، اللہ کے نزدیک اس دنیا کے مال و دولت کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے. اتنی ویلیو بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر اتنی ویلیو ہوتی نا جتنی تمہارے نزدیک اس کی ہے، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا دنیا کے اندر. کہ ان کے پاس جو نعمتیں، ان کو دیکھ کر آپ اس کیفیت میں مبتلا نہ ہو کہ ان پر اللہ کا بہت فضل و کرم ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اگر تو تم ان سے اتنا مروب ہو کہ تم بھی کہیں کفر کی طرف نہ چلے جاتے، اس لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا، ورنہ اللہ تو اس پر بھی تیار تھے کہ ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں، ان کا فرش بھی اللہ سونے چاندی کا بنا دیتا. لے لو جو کچھ تم نے دنیا میں لینا ہے، موجیں لوٹ لو دنیا میں جتنی لوٹنی ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر آپ کے رب کے نزدیک صرف متقیوں کے لیے ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی رحمان کی یاد سے صرف نظر کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑی ہدایت کے راستے پہ ہیں. حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ وہ جب غافل انسان ہمارے پاس آئے گا، قال، کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان نہ 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، تو میرے قریب بھی نہ آیا ہوتا، میں نے تیری بات ہی نہ مانی ہوتی. فبئس القرین، تو کیا برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، ہرگز یہ بات تمہیں فائدہ نہیں دے گی آج کے دن جب کہ تم نے ظلم کیا ہے. أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تم سب عذاب میں شریک ہونے والے ہو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ مرہم رکھے جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اگر یہ دین کی طرف نہیں آتے، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو خود اندھے بہرے ہو چکے ہیں.
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو لے ہی جائیں اس دنیا سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم ضرور آپ کو وہ دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ کی طرف جو وحی کیا گیا اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک وہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جلد ہی آپ سے پوچھا جائے گا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھ لیجئے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا تھا، أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، انہوں نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، فلما جاءہم بآیاتنا، جب وہ لے آئے ہمارے پاس، ان کے پاس ہماری نشانیاں، اذا ہم منہا یضحکون، ان پر ہنسنے لگے، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا، وما نریہم من آیۃ، اور ہم نے انہیں کوئی نشانی نہیں دکھائی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ پہلی والی سے زیادہ بڑی نشانی تھی، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ بعد آ جائیں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے جو اس نے عہد کر رکھا ہے تم سے، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ جب یعنی عذاب آئے تو کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے کہو یہ عذاب ہم سے ٹال دے، پھر ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ان پر سے عذاب ہم ہٹا لیتے تھے، اذا ہم ینکثون، تو وہ عہد توڑنے لگتے تھے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم، کہنے لگے میری قوم کہ میرے لیے نہیں ہے بادشاہی مصر کی، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے تحت چل رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں اس سے بہتر ہوں جو یہ حقیر آدمی ہے، معاذ اللہ، اس کی کیا حیثیت ہے دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام، میں تو بادشاہ ہوں، مجھے دنیا میں اتنا کچھ عطا کیا گیا ہے، لہذا میں اس سے تو کم از کم بہتر ہوں۔ ولا یکاد یبین، اور نہیں لگتا کہ وہ کوئی واضح بات کرے گا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے؟ اگر یہ اتنا ہی اللہ کا پیارا ہے، اتنا ہی اللہ کا رحم ہے اس پہ، تو اس پہ تو دنیا کی نعمتیں نچھاور ہونی چاہیے تھی۔ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتے آتے باہم مل کر، فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، فاطاعوہ، انہوں نے اس کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کے سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم صلفا، پھر ہم نے گئے گزرے بنا دیا ان کو، ومثلا للآخرین، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا انہیں۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب حضرت مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، اذا قومک منہ یصدون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی قوم اس پر چلاتی ہے، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے یہ بات مگر جھگڑا کرنے کے لیے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو قسم کے لوگ، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام صرف ہمارے ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکہ، اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں، فی الارض یخلفون، جو زمین میں تمہاری جانشینی کرنے والے ہوں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نشانی ہے قیامت کی، یعنی قیام بالکل قرب قیامت میں اللہ انہیں دوبارہ دنیا میں نازل فرمائیں گے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم ہرگز اس میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِي، اور میرے پیچھے چلو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ہرگز تمہیں شیطان روک نہ دے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، فرمائیے یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے آیا ہوں،
وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مانو. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، اس کی بندگی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، ایک دردناک دن کے عذاب سے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا. ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون، اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو گہرے دوست ہیں اس روز ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے. یہ دوستیاں جو قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی، صرف متقیوں کی دوستیاں، دین کی بنیاد پر بنے ہوئے تعلق، دین کی بنیاد پر بنی ہوئی محبتیں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی. یا عبادی، اے میرے بندو، بہت خوبصورت آیات ہیں، بالکل آخر ہے سورہ زخرف کا. یا عبادی، اے میرے بندے، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا، وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے. وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں بھی، تمہیں عزت دی جائے گی اس جنت میں. یطاف علیہم بالصحاف من ذهب واکواب، ان کے سامنے سونے کے تھال اور پیالے پیش کیے جائیں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جنت میں جو ان کا جی چاہے گا انہیں ملے گا. وتلذ الاعین، اور ان کے لیے آنکھوں کی لذت ہوگی. وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. وتلک الجنۃ التی اورثتموها، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اور تمہارے لیے اس میں بہت سا پھل ہے جس میں سے تم کھاتے ہو. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یفطر عنہم، ان سے ہلکا نہیں ہوگا وہ. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید ہوں گے. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا هم الظالمین، لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے. ونادوا، اور وہ پکاریں گے. یا مالک، جہنم کا داروغہ مالک اس کو پکاریں گے، اے مالک، لا لیقضی علینا ربک، تمہارا رب ہمارا کام تمام کیوں نہیں کر دیتا، ہمیں موت کیوں نہیں آ جاتی تاکہ یہ عذاب ختم ہو جائے. قال انکم ماکثون، فرشتہ کہے گا، مالک کہے گا تم یہیں ٹھہرنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے. ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے. فإنا مبرمون، بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے. بلا، کیوں نہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی. فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا بن جاتا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب. رب العرش، جو عرش کا رب ہے. اما یصفون، اس سے وہ جو بیان کر رہے ہیں. فذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں انہیں، اگنور کریں انہیں. یخوضوا ویلعبوا، فضول بحثیں کرتے رہیں، کھیلتے رہیں اس دنیا کے اندر. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی اللہ جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی ہے. وہو الحکیم العلیم، اور وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بہت برکت والا ہے وہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما، اور ان کی جو ان دونوں کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کا. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، سوائے ان کے جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں. وَقِيلِهِ،
قسم ہے نبی علیہ السلام کے یہ کہنے کی، یا ربی، جب وہ کہتے ہیں میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، فاصفح عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام، اور کہیے سلام، وسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ سورہ زخرف کا اختتام ہے، یہیں پر آج ہم انشاءاللہ دوسرے سیشن کو اینڈ کریں گے۔ آن لائن سننے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلا سیشن آج نیٹ ورکس کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سکا، وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی کی تاریخ میں وہ اپلوڈ ہو جائے گا، تو جن لوگوں کا پہلا سیشن رہ گیا ہے وہ اس میں سن لیجئے گا۔ کل انشاءاللہ دوسری تاخرات ہیں، اور اس میں ہم جو ہمارا سلیبس ہوگا انشاءاللہ وہ ہے سورۃ الدخان سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، مختصر سی سورہ ہے، اس کے بعد پھر سورۃ الجاثیہ آئے گی، پھر سورۃ الاحقاف ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سورہ محمد کا ہم مطالعہ کریں گے۔ بہت خوبصورت صورتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ، اور پھر کل دوسرے سیشن میں انشاءاللہ سورہ فتح بھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت سجدہ درمیان میں آئی تھی، سجدہ فرما لیجئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔